بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، میں قربان جاؤں اس پاک ذات رب پر جس کے نعمتوں کی کوئی حد نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں ایسے مبارک مہینے سے نوازا ہے جس میں بے شمار نعمتیں ہیں۔ اگر اس ماہ مبارک میں کوئی بھی اللہ کا بندہ تمام روزے رکھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، تراویح پڑھے اور اس کے علاوہ باقی نفلی عبادات کرے تو ان کے لیے ہر ایک عمل کے بدلے لاکھوں کروڑوں نعمتوں کا ثواب ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان بہن بھائی اس ماہ مبارک میں تمام روزے رکھ لے تو اس کے سارے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ ماہ شعبان کا مہینہ رواں دواں ہے اور ابھی کچھ ہی دن باقی ہیں رمضان المبارک میں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے رمضان المبارک کے حوالے سے ایک ایسا معجزاتی وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی مسلمان بہن بھائی، چاہے وہ بزرگ ہو یا جوان ہو، مرد ہو عورت ہو، کوئی بھی یہ شخص وظیفہ کر سکتا ہے اور اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت اس کی تقدیر کو بدل دے گا اور اسے بے شمار نعمتوں سے نوازے گا اور اس کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اب تک بآسانی پہنچ سکیں۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ رمضان المبارک کے چاند کا وظیفہ ہے، یعنی جیسے ہی آپ کی چاند پر نظر پڑے رمضان المبارک کے تو آپ نے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی سن لیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا چاند آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، بلکہ اگر آپ کو ہلال کمیٹی کی فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا، یعنی جیسے ہی ہلال کمیٹی کے فیصلے کا فیصلہ آ جائے کہ رمضان المبارک کا چاند دکھ گیا ہے تو آپ بغیر چاند دیکھے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، یہ وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ ماشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً ہر ایک مسلمان بہن بھائی کی زبان پر یہ سورہ مبارکہ یاد ہوتی ہے اور مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پیارے دوستو، یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے کہ اس پوری دنیا کا خالق اور مالک صرف اللہ ہی ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے، بلکہ وہ اس پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے۔ پیارے دوستو، حدیث پاک میں سورہ اخلاص کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، جیسے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قل واللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، یہ تجھے ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، پتہ چل رہا ہے کہ یہ تینوں صورتیں ہر شر سے محفوظ کے لیے کافی ہیں، یا ان کا پڑھنے والا اگر کوئی اور وظیفہ پڑھ سکے تو ان صورتوں کا ورد ہی اسے تمام وظائف سے بے نیاز کر دے گا اور وہ ہر شر سے محفوظ رہے گا اور اس کی ہر حاجت اور ضروریات پوری ہوں گی۔ ایک بہت زبردست حدیث مبارکہ سورہ اخلاص کے متعلق یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں 1/3 قرآن پاک کو پڑھ لے، یعنی ایک رات میں قرآن پاک کا تیسرا حصہ پڑھ لے؟ تو صحابہ کو تو یہ عمل بڑا مشکل لگا۔ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک کا تیسرا حصہ پڑھ لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل واللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص پڑھنا
قرآن پاک کے 1/3 حصے کے ثواب کے برابر ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں، جہاں پہ ایک سورہ مبارکہ کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ 1/3 قرآن پاک کے ثواب کے برابر مل رہا ہے، تو آپ پورا قرآن پاک پڑھیں گے تو یہ آپ کے لیے کتنی فضیلت رکھے گا۔ بہرحال یہ وہ چیز ہے جن پہ ہم غور و فکر نہیں کر رہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ قرآن پاک کو پڑھنے میں اتنا مشغول ہو جائیں کہ دعائیں مانگنے کا بھی ٹائم نہ ملے، تو اللہ پاک ان کی دعاؤں کو خود بخود قبول فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 10 مرتبہ سورہ قل واللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھی، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کے سامنے سورہ اخلاص کا وہ وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر کرنا ہے۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کی فضیلت سے کون واقف نہیں ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں روزوں جیسی عظیم عبادت ہوتی ہے، اور اس ماہ مبارک کے 3 عشرے ہیں، پہلا، دوسرا اور تیسرا عشرہ۔ سب سے زیادہ فضیلت والا عشرہ آخری عشرہ ہے، یعنی تیسرا عشرہ، اور اس آخری عشرے میں قرآن پاک جیسی عظیم کتاب نازل ہوئی، اور اسی آخری عشرے میں اعتکاف جیسی عظیم عبادت ہوتی ہے، اور اسی آخری عشرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں زیادہ مائل ہوتے، اور خصوصاً رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں زیادہ عبادت کرتے۔ تو یہاں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ رمضان المبارک ایک بہت بڑا مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے لیے بڑے فائدے ہیں۔ تو اب ہم آپ کے سامنے وہ وظیفہ پیش کریں گے جو کہ آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر کرنا ہے۔ تو جیسے ہی آپ کو یہ معلوم ہو کہ رمضان المبارک کا چاند دکھ چکا ہے، تو آپ ہلال کمیٹی کے فیصلے کا انتظار کریں تاکہ آپ کو پورا کنفرم ہو جائے۔ ٹی وی پہ جب آپ کو فیصلے کا انتظار کریں، جیسے ہی ٹی وی پہ آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے، تو آپ نے فوراً سے وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ اور اگر آپ کو چاند اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، آپ اس سے آپ رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ کر ہی یہ وظیفہ شروع کر سکتے ہیں۔ بہرحال بغیر دیکھے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ وہ عمل ہے جس سے آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی، تقدیر بدل جائے گی، اور بڑے سے بڑا مقصد پورا ہوگا۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔